أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جب آبا پناہ لی تھی الفتیۃ چند نوجوانوں نے الی الکہف غار میں، فقالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا ہمیں دے من لدنک اپنی طرف سے رحمت، وہی اور مہیا کر لنا ہمیں من امرنا ہمارے معاملے میں رشادہ درستگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 250 سال کے بعد روم کے بادشاہ دقیانوس کے دور میں مسلمانوں کے اوپر، توحید پرستوں کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، شرک پر، بت پرستی پر ان کو مجبور کیا جاتا۔ ایسے عالم کے اندر 7 یا 9 نوجوان جو مسلمان تھے، برحق تھے، توحید کے اوپر ڈٹ گئے، حتیٰ کہ کلمہ کفر کہنے سے اور ارتداد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر ہجرت کے لیے بھی تیار ہو گئے، کام کاج اور اپنے کاروبار کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ان کے اس عقیدے کے حوالے سے کہ بتوں کے آگے جھکتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، دقیانوس تک رپورٹ پہنچ گئی اور اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا، تو انہوں نے وہاں پر کلمہ حق کہا، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ عقل کے خام ہیں، جذباتی ہیں، تھوڑا سا ان کو مہلت دے دو۔ جب ان کو مہلت ملی تو اس مہلت کو غنیمت جانا اور ہجرت کر گئے، ایک طرف اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر چلے گئے۔ جب پناہ لیا الفتیۃ تو چند نوجوانوں نے الی الکہف غار میں مشورہ کیا کہ کسی غار کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمیں کوئی مرتد نہ کر سکے، ان کے ظلم سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ کاف اس غار کو کہتے ہیں جو اندر سے کشادہ ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ جس وقت جا رہے تھے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ پولیس والے ہمارے پیچھے ہیں، شرطے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر ہمیں پکڑا گیا تو بہت سخت اذیتیں دی جائیں گی اور ہمیں ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین سے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ان نوجوانوں کی دعا کو اللہ نے کیسے قبول کیا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو بھی محفوظ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ان کو اولیاء کا درجہ دے دیا۔ بات کی رہتی دنیا کے اندر وہ اہل ایمان کے لیے، مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک مثال بھی بن گئے، اور اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ کے شر سے، اس کے ظلم سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اب جا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، سب کچھ ہمارے حالات تیرے علم کے اندر ہیں، ہمیں ایمان عزیز ہے، ایمان کے پر ڈٹنا چاہتے ہیں۔ آتنا من لدنک رحمہ، یہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ظالم بادشاہ، بت پرست اور مشرک بادشاہ کے شر سے، اس کی اذیت سے، اس کی ایذاؤں سے کہ جو لوگوں کو مرتد ہونے کے اوپر مجبور کر رہا ہے، اس کے ظلم سے ہمیں بچا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ظلم سے بچایا اور دعا مانگی کہ وہی لنا، اے اللہ ہمیں مہیا فرما من امرنا، ہمارے معاملے کے اندر رشادہ درستگی، کہ ہمارا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہماری صحیح رہنمائی فرما کہ ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی اور ظالم بادشاہ کے شر سے بھی، اس کے ظلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بھی بنا دیا۔ اب کیا ہوا
کہ غار کے اندر چلے گئے، فضربنا علی آذانہم، بس ہم نے تھپکی دے کر کے ان کو سلا دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں پر. جس طرح ایک ماں ہوتی ہے، اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کو پیٹھ کے پر تھپکی دیتی ہے، کانوں کی پر تھپکی دیتی ہے، سر کی پر ہلکا ہلکا ہاتھ مارتی ہے، تو بچے کو سکون آتا ہے، اور نیند نہ بھی آ رہی ہو تو اس کو نیند طاری ہو جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ مہربانی فرمائی. اگر ان کی سوچ یہ تھی کہ غار کے اندر ہوں گے اور ایک ساتھی کو جب کھانے کا وقت ہوگا تو کھانے کے لیے بھیج دیں گے، اور اس کو یہ بھی کہیں گے کہ ذرا دیکھو ہمارے حوالے سے لوگ اب کیا کر رہے ہیں، ہمیں تلاش کر رہے ہیں، یہ تلاش نہیں کر رہے، تو مستقبل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، سوچ بچار کرنی ہے. لیکن دعا کر چکے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کر چکے تھے اللہ کے سامنے کہ انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا اسلام کے اوپر ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی غار کے اندر سلا دیا. فضربنا، بس ہم نے تھپکی دے کر کے ان کو سلا دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں کے اوپر. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلا دیا جو گہری نیند ہوتا ہے. جب انسان گہری نیند کے اندر ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر کی آوازیں انسان نہیں سنتا، کون کیا بات کر رہا ہے، کیا بات نہیں کر رہا، یہ انسان کو سنائی نہیں دیتا. ایسی اللہ رب العالمین نے گہری نیند دے دی. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو، ایک انسان اسی طرح سویا رہے تو اس کا سائڈ جو زمین کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو ان کی جو کروٹیں وہ بھی اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے. جس وقت اٹھ جاتے ہیں تو آپس کے اندر سوال بھی کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہم سوئے رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ دن سوئے رہے ہیں، کسی نے کہا دن کا کچھ ایسا سوئے رہے ہیں، کسی نے کہا کہ بس اللہ ہی کو معلوم ہے کتنا سوئے رہے ہیں. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ایک دن سوئے رہے ہیں، اور اس سونے کے اوپر 3 صدیاں گزر چکی تھی. باہر ایک دنیا تبدیل ہو چکی تھی، باہر جو بت پرستی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور ہر طرف ایک توحید کا عالم تھا. تو 3 صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، ایمان کی حفاظت بھی فرمائی اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچایا. تو یہاں پر ذکر کر دیا کہ ہم نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، سب جو معاشرے کے اندر ظلم تھا اس سے بچایا، اور آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہم نے ان کو سلا دیا. کہاں پر؟ فی الکہف، اسی غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. سنین عدد، زندگی کے گنتی کے چند برس. وہ چند برس کتنے ہیں؟ 300 سال اور 9 سال، 3 صدیاں اور 9 سال. ثم بعثناہم، اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا. لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ 2 گروہوں میں سے کون سا اکثر زیادہ ٹھیک شمار کرنے والے. 2 گروہ کون سے ہیں؟ انہی اصحاب کہف کے اندر جو 7 نوجوان تھے یا 9 نوجوان تھے، جب اٹھ جاتے ہیں تو ان کے 2 گروہ بن گئے. کوئی کہہ رہے تھے کہ دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں، دوسروں نے کہا کہ چھوڑو اس بات کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بھوک لگی کسی کو بھیج دو کہ جا کر کے ہمارے لیے کھانا لے آئے. تو یہاں پر فرمایا کہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لما لبثوا امدا، کہ کتنی دیر ہم وہاں پر ٹھہرے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا کہ 309 سال تک وہاں پر ٹھہرے رہے. نحن نقص، اب یہ ہلکا سا اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قصے کی طرف اشارہ کر دیا تھا. اب اس قصے کی تفصیل شروع ہوتی ہے. تفصیل یہ ہے کہ نحن نقص، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں قصہ علیہ کہ آپ کے اوپر نبأ، ان کی خبر کو بیان کرتے ہیں بالحق، ٹھیک ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کے اندر بھی یہ سینہ بسینہ واقعات چلتے آ رہے ہوں اور لوگوں نے تو اس کے اندر کمی بیشی بھی کر لی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اصحاب کہف جو قصہ تمہیں سناتے ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ ٹھیک تاریخ ان کی تم کو سنائیں گے، بالکل حق کے ساتھ. تو فرمایا انہم فدیۃ، چند نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے، 6 تھے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک چرواہا مل گیا تو وہ بھی ان ہی کا ہم عقیدہ تھا، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اس کا کتا تھا وہ بھی ساتھ ہو گیا، تو وہ اندر داخل ہو گئے تھے اور کتا ان کا دہانے کے اوپر موجود تھا. 7 نوجوان تھے یا 9 نوجوان تھے. آمنوا بربہم، جو اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے تھے اور توحید کے اوپر ڈٹ گئے تھے. کلمہ کفر کہنا ایمان لانے کے بعد ان کو ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ایک آدمی پھولوں کی سیج کے اندر ہو اور اس کو کوئی آگ کے اندر جانے کی بات کہتے، اس کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی عزم کر لیا تھا جو بھی ہو ہمارا جینا اور مرنا اسی ایمان کے اوپر ہوگا، اسی اسلام کے اوپر ہوگا. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو زیادہ دی تھی ہدایت، اس کے اندر مزید ہم نے ان کو اور پختہ کر دیا. تو اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. جب آوا پناہ لی تھی الفتیہ، تو چند نوجوانوں نے الکہف، غار میں. فقالوا، پس انہوں نے کہا، دعا کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں دے، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، وائی، اور مہیا کر، لنا، ہمیں، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، درستگی. فضربنا، پس ہم نے تھپکی دے کر کے سلا دیا ان کو، علی آذانہم، ان کے کانوں پر تھپکی دے کر، فی الکہف، غار میں سلا دیا. سنین عددا، گنتی کے چند برس. ثم، پھر بعثناہم، ہم نے اٹھایا ان کو نیند سے، لینا علم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، 2 گروہ میں سے کون سا اکثر زیادہ ٹھیک شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا، ان کے وہاں رہنے کی آمادہ مدت کو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.